صبح شام جو چاہتے ہیں اس کی رضا کو، ان کا حساب آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں اور آپ کا حساب بھی ان کے ذمے کچھ بھی نہیں۔ آپ ان کو دور کریں پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کیا ہمارے درمیان سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے کیا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جب آ جائیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت کو مقرر کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر لے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنا حال درست کر لے تو بلا شبہ وہ بخشنے والا رحیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ ان آیات میں اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے جب اس وقت وہاں ان کا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ ان کو تبلیغ کریں، حق پہنچائیں اس امید پر کہ کفر سے اور معاصی سے بچ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ فقراء جو صحابہ تھے ان کی فضیلت اور ان کے دل کو بڑا کرنے کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے، کیونکہ مشرکین نے کہا تھا کہ انہیں ہٹا دیجیے اپنے پاس سے۔ تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت خباب بن ارت نے بیان فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اقرا بن حابس تمیمی اور ریانہ بن حسن فزاری اور دوسرے لوگ جو مؤلفۃ القلوب میں سے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ اپنے قبیلوں کے رؤساء تھے۔ جب یہ آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب اور بعض دیگر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہیں دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا تھا۔ آنے والے رؤساء نے جب ان کو آپ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو ان پر حقارت کی نظریں ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ اچھا ہوتا کہ آپ کسی ممتاز یعنی علیحدہ جگہ پر بیٹھتے اور ان لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے، ان کے کپڑوں میں سے بو آ رہی ہے، ان سے ہم محفوظ ہو جاتے۔ ان حضرات کے اس وقت انہی کپڑے تھے، ان کے علاوہ دوسرے کپڑے موجود نہ تھے۔ ان رؤساء نے کہا کہ اگر ان کو ہٹا دیں اور اپنے سے دور کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا میں مومنین کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو آپ یوں کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی مجلس خاص مقرر فرما دیجئے تاکہ عرب لوگ ہماری فضیلت جان لیں۔ آپ کے پاس عرب کے وفد آتے ہیں، ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھیں، جب ہم آیا کریں تو آپ ان کو اٹھا دیا کریں، پھر جب ہم فارغ ہو جائیں تو اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے اس بات کی توثیق کے لیے ہمیں کچھ لکھ کر دیجئے۔ آپ نے کاغذ منگوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کے لیے بلوایا۔ حضرت سلیمان اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہم ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت جبرائیل امین آیت کریمہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ لے کر حاضر ہوئے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے، ان کو مجلس میں بٹھائیے۔ جو آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے وہ اسی طرح سیکھے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ان کو ہٹا دیا تو
ان کے ہٹانے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ ظلم کر بیٹھیں۔ ان کا حساب آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں اور آپ کا حساب ان کے ذمے کچھ بھی نہیں، آپ ان کو دور کر دیں پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ فقراء صحابہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا باطن ٹٹولنا آپ کے ذمہ نہیں، آپ ان کے اخلاص کی تفتیش نہ کریں، ظاہر حال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور فیض یاب کریں اور اپنے سے دور نہ کریں، اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو ترجیح نہ دیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ دور کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ان میں اخلاص نہ ہوتا، جب آپ کے ذمہ ان کے اخلاص کی تفتیش نہیں ہے تو آپ ان کو دور کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا حساب بھی ان کے متعلق نہیں کہ وہ آپ کی تفتیش کریں، بلکہ اس کا تو احتمال بھی نہیں کہ امت اپنے نبی کے باطن کے احوال معلوم کر لے، کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ بات جمع نہیں ہو سکتی۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسدين۔ آپ فرما دیجئے بے شک میں اس بات سے منع کیا گیا ہوں کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ فرما دیجئے میں تمہاری خواہش کا اتباع نہیں کرتا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو، کسی کا حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ حق کو بیان فرماتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات میں چند امور مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں کا اعلان کروایا ہے۔ پہلا تو یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کر سکتا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں کبھی تمہارے باطل کا ساتھ دے دوں اور تمہاری خواہشوں کا اتباع کروں، خدا نخواستہ میں ایسا کروں تو تمہاری طرح میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ صحیح ہے، دلائل واضحہ میرے دعوی کی سچائی پر قائم ہے جس پر مجھے مکمل یقین ہے اور کسی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عذاب بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ جب چاہے جس وقت چاہے جو اعلان کر دے۔ اور یہ جو تم جلدی مچا رہے ہو کہ آپ عذاب لانے میں کیوں دیر کر رہے ہیں، تو یعنی عذاب لانے کی تو یہ میرے پاس نہیں، اگر میرے پاس ہوتا تو میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب آ گیا ہوتا، وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تم واضح حق کو نہیں جانتے، عذاب چاہتے ہو اور ظلم کر رہے ہو، حق قبول نہ کرنا ظلم ہے اور اللہ کو ظالموں کا پتہ ہے اور وہ دنیا میں عذاب نہیں بھیجتا، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آخرت میں بھی عذاب نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے
اور نہیں گرتا ہے کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ ہی کوئی تر چیز اور خشک چیز مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہ وہی ہے جو تمہیں قبضہ میں لیتا ہے رات کو اور جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو دن میں، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے تاکہ پوری کر دی جائے میعاد مقررہ۔ ثم إلیہ مرجعکم ثم ينبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ کی لوح محفوظ یعنی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رطب سے مراد وہ ہے جو اگتا ہے، اور یابس سے مراد وہ ہے جو اگتا نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رطب و یابس سے تمام اقسام مراد ہیں، اس لیے اجسام کی دو قسمیں ہیں، یعنی تر بھی اور خشک بھی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رطب سے حی یعنی زندہ، اور یابس سے بے جان چیزیں مراد ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس کو ہمارے فرشتے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا کارساز حقیقی ہے، خبردار اسی کے لیے حکم ہے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، آپ فرما دیجئے کہ کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، تم اسے چپکے سے عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو، بلا شبہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں مصیبت سے نجات دیتا ہے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو کچھ ارادہ فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ تم پر اپنے نگران بھیجتا ہے، اس سے اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس آئے تھے اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے قاصد اسے اٹھا لیتے ہیں، یعنی زندگی بھر جو فرشتے بندوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں وہ اس کام سر انجام دیتے رہتے ہیں، یعنی اپنی ڈیوٹی پر آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس کے احوال کو لے کر، اس کے نام اعمال کو لے کر اوپر جاتے رہتے ہیں اور نیچے آتے رہتے ہیں۔ پھر جب زندگی کی میعاد ختم ہو جاتی ہے اور مقرر اجل آ پہنچتی ہے تو وہ فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں جو اس کام پر مقرر ہیں، یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اب دوسرے آ جاتے ہیں اور وہ روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ ظلمات البر والبحر سے شدائد یعنی سختیاں اور مشکلات اور مصائب مراد ہیں۔ جب انسان سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت سب کچھ چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ اسے آہستگی کے ساتھ بھی پکارتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بھی اسے گڑ گڑا کر اسے پکارتے ہیں، تو اللہ جو ہے جو اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے مانگے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور آخری آیت میں یہ فرمایا کہ جب سمندر میں موجیں آ جاتی ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر اس وقت اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نجات دے دے صرف خالص ہو کر، لیکن جب خشکی پر آتے ہیں پھر یعنی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مشرک انسان کا مزاج ہے کہ مصیبت میں اللہ کی طرف اور آرام میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يكذب الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا لڑا دے تمہیں مختلف جماعتیں بنا کر اور چکھا دے ایک کو دوسرے کی سختی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیسے مختلف پہلوؤں سے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ، اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر نگران بنا کر مقرر نہیں کیا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے مخاطب قرآن، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان سے علیحدہ ہو جا، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ احتیاط کرتے ہیں ان پر ظالموں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ ڈرنے لگے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجئے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس نہ جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا، اور اگر نفس ہر طرح سے جان کا بدلہ لے تو اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے، ان کے لیے گرم پانی پینا ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب اس کے اندر بھی قرآن پاک کا احترام بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگ قرآن پاک کے مشرکین جو تھے وہ جب بیٹھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، باتیں کرتے تھے تو منع کیا گیا، اور یہ
حکم بھی عینی آج بھی موجود ہے کہ بعض لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک کے احکامات کے خلاف بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو سختی سے منع ہے کہ قرآن پاک کے کسی بھی حکم کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، پھر دیکھیں کہ آپ وہ دوسری بات کر رہے ہیں تو آپ آ کر بیٹھیں۔ اور ایک خاص بات آپ سنیں، خاص پوائنٹ، کہ آج کل جیسے مذاق کا انتہا سے بھی لوگ بڑھ گئے ہیں، مذاق میں ہر چیز کا مذاق، ہر چیز پر لطیفے، ہر چیز پر ٹک ٹاک، اس طرح۔ لیکن ایک بات پلے سے باندھ لیں کہ جنت، جہنم، فرشتے اور شاعر اللہ جیسے حج، قربانی وغیرہ، ان چیزوں کو خاص طور پہ قربانی کے موقع پر جس طرح قربانی کا مذاق ہوتا ہے تو یہ حرام ہے، ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس سے اہتمام کیا کریں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لطیفہ بھیجے تو اس کو پڑھنے کی بجائے فوراً ڈیلیٹ کریں اور فوراً ان کے پاس جواب بھیجیں کہ آپ ایسے لطائف جو ہیں وہ آگے نہ بھیجیں اور لوگوں کو نہ بھیجیں، یہ سخت گناہ ہے۔ تو اس پر سخت، یہ اسی طرح سے یعنی انسان عادی ہو جاتا ہے، جب اسے عادت ہو جاتی ہے کہ ہر بات کے اوپر تنقید کرے تو پھر وہ کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ اب مثال کے طور پر عورتوں پر مذاق ہوتا ہے کہ فرشتہ آیا لیکن اس نے اتنا میک اپ کیا ہوا تھا تو فرشتے نے پہچانا نہیں، تو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے امر کا مذاق اڑانا ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے بھی بچیے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرما دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا جو ہمیں نفع نہیں دیتا اور جو ہمیں ضرر نہیں دیتا، اور کیا ہم اس کے بعد الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیاطین نے جنگل میں حیران کر دیا، اس حال میں کہ حیران ہو کر بھٹکتا پھر رہا ہے، اس کے ساتھی ہیں جو اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، آ جا ہمارے پاس۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم سارے جہانوں کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور رب العالمین سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا بس وہ ہو جائے گا، اور اس کا فرمان حق ہے اور اسی کے لیے ساری حکومت ہے۔ جس دن سود پھونکا جائے گا وہ جاننے والا ہے غیب کی چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ مشرکین نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دو، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور مثال ایک شخص کی حالت بیان فرمائی ہے جو کہ راستہ سے بھٹک گیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اسے صحیح راستہ کی طرف بلا رہی ہیں، اور جنگل میں جہاں وہ راستہ گم کر چکا تھا وہاں شیاطین بھی موجود ہیں، انہوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے اور وہ اسے اپنی طرف کو چلانا چاہتی ہیں، اپنا جیسا بنانا چاہتی ہیں، اس حالت میں وہ حیران کھڑا ہے۔ اگر وہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو وہ ہلاکت میں پڑتا ہے، اور اگر اپنے ساتھیوں کی آواز پر جاتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے اور شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو
کافروں نے واپس گمراہی کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی اور بت پرستی کی ترغیب دی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ان کو جواب دو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جو پوری طرح نفع و نقصان کا مالک ہے، ہم ان کو پکاریں جو کچھ بھی نفع و نقصان نہیں دے سکتے، اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد الٹے پاؤں واپس ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ہم ایسا کر لیں تو ہماری وہی مثال ہو جائے گی جیسے اس بھٹکے ہوئے شخص کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو، بلا شبہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ چھپ گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، میں سب کو چھوڑ کر اس کی طرف مائل ہونے والا ہوں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ اور اس کی قوم نے جھگڑا کیا تو اس نے جواب میں کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور کس طرح میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اور تم نہیں ڈرتے کہ بے شک تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان معبودان باطلہ کو جن کی معبودیت کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں۔ ان کی قوم بابل کے آس پاس رہتی تھی جو آج کل عراق کا ایک شہر ہے۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ نمرود تھا۔
وہ خدائی کا دعویدار تھا، ساری قوم بت پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جس کا نام آزر تھا وہ بھی بت پرست تھا اور ساری دنیا کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ خالص موحد تھے۔ اللہ پاک کی توحید کی طرف انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دعوت دی اور اس بارے میں انہوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہاں ان آیات میں بھی پہلے انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی اور پھر جو یہ ستارے وغیرہ کا ہے اس کے بارے میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ ستارہ مشتری تھا اور حضرت قتادہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ یہ ستارہ زہرہ تھا۔ بہرحال جو بھی ستارہ ہو خوب چمکدار اور روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا تو اس وقت جو ستارہ پرست موجود تھے ان سے بطور فرض بحیثیت ایک الزام دینے والے کی یوں فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، حالانکہ وہ خود مواحد تھے، وہ اس کو رب نہیں مان رہے تھے بلکہ کہ ان کو دعوت دینے کے لیے کہ وہ غور سے دیکھیں کہ یہ ستارہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ غیر اللہ کو رب نہیں مانتے تھے لیکن ان کو آخر میں قائل کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا۔ وہ ستارے کچھ دیر کے بعد جب وہ چھپ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چھپ جانے والوں اور غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کر سکتا، جو چھپ گیا وہ کہاں اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ابھی صاف بات نہ کہی، حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد چاند نظر آیا جو بنسبت ستاروں کے بڑا اور خوب زیادہ روشنی والا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسی پہلے انداز کے مطابق فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ بھی غروب ہو گیا تو اس مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاتا۔ جب ستارہ غروب ہوا تھا تو فرمایا تھا کہ میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو غائب ہو جائے اور ذاتی طور پر ایک حال پر باقی نہ رہ سکے میں اسے معبود نہیں مان سکتا۔ بات کو اپنے اوپر رکھ کر کہا جو گمراہوں کو دعوت دینے کا تبلیغی طریقہ ہے۔ اور اس مرتبہ فرمایا کہ اس مرتبہ لا احب العافلین نہیں فرمایا بلکہ یوں کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اور پھر آگے انہیں سمجھا کر پھر یہ کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو نہ کسی ستارے کو مانتا ہوں، نہ چاند کو، نہ سورج کو، بلکہ میں تو صرف موحد ہو کر اپنے اللہ کو مانتا ہوں کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ان سب کو بھی دعوت تبلیغ دی لیکن اس سلسلے میں اتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، آگ میں ڈالے گئے اور اتنی زیادہ قربانیاں دی کہ جب بیٹے بنے تو اپنے باپ کو قربان کر دیا اور جب باپ بنے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے ان قربانیوں کے سلسلے میں حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، اپنا دوست کہا، لیکن خلیل اللہ جو تھے وہ اللہ کے نام پر قربان تھے، اللہ کی محبت میں سراسر ڈوبے ہوئے تھے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کو چاہیں مرتبوں کے اعتبار سے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی ذریت سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب صالحین میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور سب کو ہم نے فضیلت دی جہانوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔
ان کے کچھ باپ دادوں اور کچھ اولاد اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر یہ حضرات شرک اختیار کر لیتے تو جو اعمال کیا کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمت اور نبوت عطا کی، اگر زمانہ موجودہ کے لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے بہت سے لوگ ایسے مقرر کیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ ان کی ہدایت کا اقتداء کریں، پیچھے چلیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کی حجت کا بیان ہوا، ستارہ پرستوں کو انہوں نے پیش کیا، انہوں نے بتایا کہ غروب ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا، یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی اور ان کے دل میں ڈال دی، جس سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قائل کر دیا اور جواب سے عاجز کر دیا۔ اسی میں بیان فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بعض کو بعد سے رفعت دی ہے، یعنی ان کے درجات کو بلند کیا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند درجات کو بتایا کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور کتنے بڑے بڑے مقابلے کیے، نمرود کے ساتھ ان کی بحثیں ہوتی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ کلًا ہدینا، کہ ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم نے خود اپنی اولاد کو تعلیم دی، ان حضرات نے اس کو اپنایا اور باقی رکھا، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی۔ پھر فرمایا کہ وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے زمانے کے طوفان میں ہلاک ہونے کے بعد زمین پر جو دوبارہ آبادی ہوئی وہ ان کی اولاد سے پھیلی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ سب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے یہ سب حضرات صالحین میں سے تھے، یعنی صالحیت میں کامل تھے۔ ہر وہ کام جس کا کرنا مستحسن ہو، اچھا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جس سے بچنے کا حکم ہو، یہ سب صالحیت کے مضمون میں شامل ہیں۔ سب سے بڑے صالحین حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، اگر اس کو من ذریتی کے بعد ذکر کیے جانے والے حضرات پر عطف کریں، یعنی ملائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے نہیں تھے، مطلب کہ نسل در نسل نہیں بتایا گیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا اجمال کے ساتھ یعنی تعارف کروایا گیا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی، چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے افضل ہیں۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت حاصل دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی تھی
جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی بھی چیز نازل نہیں فرمائی۔ آپ فرما دیجئے کہ کس نے اتاری وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے، جو نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تم نے اسے الگ الگ ورقوں میں کر رکھا ہے جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں جانا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں، یعنی اپنے غلط کاموں میں لگے رہیں۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ تو ذات باری تعالیٰ کے منکر ہی رہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ان میں سے بہت سو نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، اور اللہ کی صفات کمالیہ، علم و قدرت وغیرہ کو ماننے کی طرح نہیں ماننا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے موافق حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل فرمائی، بہت سے لوگ ان کے بھی منکر ہو گئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہود نے یہ جو کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس سے قرآن مجید کا انکار بھی لازم آ گیا، لہٰذا قرآن مجید کے نازل فرمانے کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید کی دو صفات بیان فرمائی۔ اول یہ کہ مبارک ہے، دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تورات شریف پر بھی، یعنی حکم ہوا کہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ، اور تورات شریف پر بھی ایمان لاؤ، یعنی اس کتاب پر بھی۔ پھر فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ کے رہنے والوں کو، جو آس پاس کے رہنے والے ہیں۔ القریٰ مکہ معظمہ کا ایک نام ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں چونکہ آس پاس کی بستیوں میں یہ بڑی بستی تھی اور اپنی ضرورتوں کے لیے لوگ یہاں آتے جاتے تھے، اس لیے اس کو القریٰ، بستیوں کی ماں کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا مقصد نزول بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے اہل مکہ اور وہاں کے آس پاس کی بستیوں کو حق کی دعوت دی جائے اور مخالفت حق سے ڈرایا جائے۔ اور پھر آخر میں کہ ایمان کی یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آخرت پر ایمان لانا اور نماز پڑھنا۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا یوں کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہوگا جو یوں کہے گا کہ میں ایسا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔
اور البتہ تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی جس طرح اکیلا پیدا کیا تھا اسی طرح اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، اور تم نے اپنے پیٹھ پیچھے وہ چھوڑ دیا جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، یعنی جو نعمتیں ہم نے دنیا میں تمہیں عطا کی تھی، جو مال و دولت، جو عزت، جو شرف، جو علم ہم نے دیا تھا، وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو جن کے بارے میں تم نے خیال کیا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا اور تمہارے وہ دعوے گئے گزرے ہو گئے جو تم کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کو دیکھیے، بعض لوگ پیری مریدی اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں کو خدا نخواستہ اللہ کے بالکل قریبی سمجھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ اس طرح ان کی پوجا، یعنی ایک طرح سے پوجا ہی کرنی ہوئی، تو آپ ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ سے ملنے کا ذریعہ آپ چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کوئی سوال کیا، یعنی صحابہ نے آپ سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ، کسی بھی چیز کے بارے میں انہوں نے آپ سے پوچھا، تو آگے اللہ نے کہا قل، آپ ان سے کہہ دیجیے۔ تو لیکن جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے خود کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، تو یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ خود یہ کہا کہ میں قریب ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو پھر یہ کیوں کہ ہم کسی کو درمیان میں وسیلہ نیک لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، جو بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے بڑا دین کا نام روشن کیا، دین کے لیے خدمات سر انجام دی، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ان سے جا کر سوال کرنا چاہیے اور انہیں اللہ کا شریک بنانا چاہیے۔ اور جو پہلی آیت ہم نے پڑھی کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص تک بندی کے طور پر کچھ جملے بنا لیتا تھا اور کچھ شعبدہ بازی بھی کر لیتا تھا۔ جب لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا چیلنج آیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، تو اس پر بعض لوگوں نے اپنی جہالت سے کچھ جملے بنائے، لیکن خود ہی آپس میں اس کو ناقابل معارضہ تسلیم کر لیا کہ یہ سامنے پیش کرنے کے نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں کر سکا، صرف یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی دعویٰ کیا یا جھوٹ بولا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ قرآن پاک کا چیلنج جب سے ہے آج تک موجود ہے، کوئی اس کے مقابلے میں ایک آیت نہ لایا ہے اور نہ ہی قیامت تک لا سکتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی تم وہ دنیا میں چھوڑ آئے اور یہاں پر اسی طرح اکیلے آئے، یعنی جس طرح دنیا میں اکیلے آئے تھے، جب انسان پیدا ہوا تھا اس کا سب قبیلہ تھا، خاندان تھا، لیکن اسے تو نہیں کچھ پتا تھا، بس وہ اکیلا ہی پیدا ہوا، اکیلے ہی اس نے یہ دنیا میں آنے کا سفر کیا۔ تو بالکل اسی طرح قیامت والے دن جب انسان جائے گا سب کچھ الگ ہوگا اور وہ علیحدہ ہوگا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، یعنی جو جماعتیں، جو قبیلے جن کی مدد پر تم بھروسہ کرتے تھے، آخرت والے دن وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ تمہارے مال و دولت، نہ تمہارے خدام، نہ تمہاری محبت کرنے والے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ اپنے مال اور اعمال سے کیا لے کر آیا ہے جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور دنیا کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا تھا اور تجھ پر انعام کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اے رب میں نے اسے جمع کیا اور خوب بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے خوب زیادہ کر کے چھوڑایا۔
مجھے واپس بھیج دے، میں سب آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ مجھے وہ دکھا جو تو نے پہلے سے یہاں بھیجا تھا، پھر وہی عرض کرے گا کہ میں نے جمع کیا اور اسے بڑھایا اور جتنا تھا اس سے زیادہ کر کے چھوڑایا، لہٰذا مجھے واپس بھیج دیجیے، میں سب آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ایسا شخص نکلے گا جس نے کوئی بھی خیر نہیں بھیجی ہوگی، لہٰذا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مال عطا کیا، اس کے خرچ کرنے کا وقت بھی یہی دنیا ہے، کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی محنت کرنی ہوگی۔ ہمارا نفس جو ہے وہ بخیلی پر آمادہ کرے گا، کیونکہ ہر بؤزرت انفس الشح کہ ہر جان میں بخیلی رکھی گئی ہے، لیکن جس کی نظر آخرت پر ہوگی اسے پھر مال سے محبت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور اپنے مالک سے جا کر وہاں اللہ اسے بڑھا کر اسے دوبارہ دگنا، بلکہ دگنا سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے اللہ اسے وہاں اجر عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ دانوں اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا ہے اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، یہ اللہ ہے، پھر تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہ پھاڑنے والا ہے صبح کا اور اس نے بنایا رات کو آرام کی چیز، اور اس نے چاند اور سورج کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے، یہ مقرر کرنا ہے اس کا جو غالب علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں ہدایت پاؤ۔ ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، بس ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ تھوڑے رہنے کی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں، مطلب دنیا کا جو ٹھکانہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے اور جو قبر کا ٹھکانہ ہے وہ زیادہ دیر کے لیے ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ مستقر سے باپ کی پشت اور مستودع سے ماں کا رحم مراد ہے۔ باپوں کی پشتیں تو اصل مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہیں، کیونکہ مادہ منیہ وہاں اور کہیں سے نہیں آیا، اور ماؤں کے رحموں کو مستودع فرمایا کیونکہ ان میں نطفہ مرد کی طرف سے آتا ہے اور کچھ مدت کے لیے بطور ودیعت وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مستودع سے باپ کی پشت اور مستقر سے ماں کا رحم مراد ہے۔ رحم مادر کو مستقر کہنا تو اس اعتبار سے سمجھ آتا ہے کہ رحم میں نطفہ داخل ہونے کے بعد وہاں ٹھہر جاتا ہے اور مختلف ادوار سے گزر کر انسانی صورت میں باہر آ جاتا ہے، لیکن باپ کی پشت کو جو مستودع فرمایا یعنی بس ودیعت رکھنے کی جگہ، مطلب تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھا پھر اس کو ماں کی طرف منتقل کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی اگنے والی چیزیں نکالی، پھر ہم نے نکالا اس سے
سبزے والی چیزوں کو ہم نکالتے ہیں اس سے دانے جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں، اور کھجور کے درخت یعنی ان کے گھابوں میں سے خوشے نکالے جو جھکے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون کے باغ نکالے، اور انار جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اس کے پھلوں کی طرف دیکھ لو اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کے شریک بنا رکھی ہیں، حالانکہ اس نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے تراش رکھے ہیں۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے اور برتر ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جنوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، جب کہیں جنگل میں جاتے تھے، کہیں جاتے تھے تو جا کر جنوں سے پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے بڑے جن کی پناہ میں آ جائیں۔ تو اس طرح جو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑی مخلوق سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا لی، اور خاص طور پہ اللہ کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بنا دیے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ تو یہ ساری جو تقسیمیں تھی وہ انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان تمام اوصاف سے پاک ہیں جو وہ بیان کر رہی ہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ نئے سرے سے پیدا فرمانے والا ہے آسمان و زمین کو، آسمان و زمین کا بے مثال پیدا فرمانے والا ہے۔ کہاں ہو سکتی ہے اس کی اولاد، حالانکہ اس کی بیوی نہیں، اور اس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اسے محیط نہیں ہو سکتی، وہ سب نگاہوں کو محیط ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ جل شانہ کی ایک خاص صفت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا احاطہ فرماتا ہے۔ اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، دنیا میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کا سوال کیا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، اور نگاہیں جس چیز کو دیکھتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو چیزیں دکھائی دینے والی نہیں ہیں ان کو بھی اس کا علم محیط ہے۔ لیکن جنت میں انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت والی چیزیں آ چکی ہیں، جو شخص دیکھے گا وہ اپنے لیے ہے، اور جو اندھا بنے گا اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ یوں کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کریں جو جانتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ آپ اس کا اتباع کیجئے جس کی آپ کی رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے،
कोई माबूद नहीं है मगर वही, और आप मुशरिकीन से एराज कीजिए, मुंह मोड़िए। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा वमा अंत अलैहिम बिवकील। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिरक ना करते और हमने आपको उन पर निगरान नहीं बनाया और आप उन पर दारोगा नहीं है। ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور ان کو برا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ اللہ کو برا کہیں گے اور جہالت میں حد سے گزر جائیں گے۔ ہم نے ایسے ہی مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کے عمل کو، پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹنا ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں کو بتلائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ان کے معبودوں کو اگر برا کہو گے تو وہ جہالت کی وجہ سے نعوذ باللہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، اس لیے ان کے معبودوں کو گالی گلوچ، یعنی برا تو ان کو سمجھو وہ ہیں ہی غلط برے، لیکن یہ کہ ان کے سامنے ایسی گالی، جیسے منع ہے کہ کسی کے والدین کو گالی نہ دو، کیونکہ جب کسی کے والدین کو گالی دو گے گویا کہ تم نے اپنے والدین کو گالی دی، کہ وہ جواب میں آپ کے والدین کو گالی دے گا، تو اسی طرح منع ہے کہ ان کے معبودوں کو بھی گالی نہ دو، اس طرح وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں خوب زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے گی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور تمہیں اس کی کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہ لائے، اور ہم ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے رہیں، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے، نہ حق کے طالب ہوں گے نہ حق پر نظر کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کرنے اور ہم جمع کر دیں ان پر ہر چیز ان کے آمنے سامنے، تب بھی وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایمان لے آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان میں اکثر وہ ہیں جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کر دیے ہیں جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے، ان میں بعض کو ایسی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں، وہ یہ کام دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو جو وہ جھوٹ بنا رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ مرتکب ہو جائیں ان کاموں کے جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتی ہیں کہ بلا شبہ یہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کے کلمات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پورے ہو گئے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ بات مان لیں ان میں سے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، نہیں یہ وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کا، وہ صرف اٹکل کرتے ہیں یعنی اندازے لگاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکتا ہے، اور اللہ تعالی ہدایت پر چلنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان لائے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہارے لیے اس کا باعث کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل سے بتا دیا ہے جو تم پر حرام کیا گیا، مگر اس صورت میں کہ تمہیں سخت مجبوری ہو۔ بلا شبہ بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کی وجہ سے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور مت کھاؤ ان میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، اور بے شک وہ گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ان آیات کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بطور اعتراض یوں کہا کہ جس جانور کو ہم قتل کریں یعنی ذبح کریں اسے تو آپ کھا لیتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ قتل کر دے یعنی اسے موت دے دے اور بغیر ذبح کے مر جائے آپ اسے کھاتے نہیں ہیں۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ فارس کے لوگوں نے قریش مکہ کو آدمی بھیج کر یہ سمجھایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بحث کرو کہ آپ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سونے کی چھری سے ذبح کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ ہم جسے خود قتل کرتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں اور جسے اللہ قتل کرتا ہے اسے نہیں کھاتے،
کہ انہوں نے اعتراض کی وجہ سے کہا تھا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور ان کو جواب مل گیا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایسا نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ کافر جو عمل کرتے ہیں وہ ان کے لیے اس طرح مزین کر دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر کریں، اور وہ صرف اپنی ہی جانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اتنے گناہوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر آخر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب آ جاتا ہے۔ اہل مکہ نے مکہ کے اطراف و جوانب میں ہر راستے پر 4 آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے رہے۔ جو شخص باہر سے آتا اور مکہ میں داخل ہونا چاہتا تھا اس سے یہ لوگ کہتے تھے، دیکھنا اس شخص سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ در حقیقت ہر بستی اور علاقہ کے رئیس اور چودھری اور اہل اقتدار اور اہل مال ہی عوام الناس کو ہدایت پر نہیں آنے دیتے، نہ خود ہدایت قبول کرتے ہیں نہ اپنی عوام کو حق قبول کرنے دیتے ہیں، جیسے کہ پورے عالم میں اس کا مظاہرہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک وظیفہ دے رہی ہوں اور آپ سب کو اس کی اجازت دے رہی ہوں۔ یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک مقام ہے جہاں پر یہ اللہ کا نام 2 دفعہ اکٹھا آیا ہے۔ اوتیا رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور یہ ایسا مقام ہے یہاں پر جو دعا مانگی جائے وہ نامنظور نہیں ہوتی، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو یا کوئی حاجت ہو کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں، تو 7 لوگ بیٹھ کر سورہ انعام پوری پڑھیں، یعنی ہر بندہ اکیلے سورہ انعام پڑھے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے رسول اللہ اور اللہ، یہاں پر رک کر، یعنی ہر کسی کی سپیڈ اپنی ہوتی ہے، کوئی تیز پڑھتا ہے کوئی آہستہ پڑھتا ہے، تو ہر بندہ خود جو پڑھ رہا ہے، یعنی عورت پڑھ رہی ہے، مرد پڑھ رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، تو جب وہ رسول اللہ پر آئے یہاں پر سٹاپ کرے، قرآن پاک کو بند کرے اور پھر بیٹھ کر خشوع و خضوع سے اسی ایک مقصد کے لیے دعا کرے، اور پھر آگے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سے پھر پڑھ کے مکمل کرے سورت کو، اور پھر یہ 7 لوگ جنہوں نے پڑھا ہے، تو جس نے ان کو پڑھوایا ہے، ان کو پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے، وہ انہیں کوئی میٹھی چیز کھلا دے، یہ اس کا معاوضہ نہیں ہے، یعنی یہ وظیفے کے لیے، قبولیت کے لیے، یعنی ایک بزرگوں کا عمل ہے۔ تو بہت بڑے بزرگ کی طرف سے مجھے اجازت ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہ اجازت، مشکلات ہمیں آتی رہتی ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ اللہ سے مانگنے کا، یعنی یہ پورے قرآن پاک میں یہ صرف یہاں 2 دفعہ اللہ کا لفظ اکٹھے آیا ہے، تو پھر یہاں پر دعا کریں، صورت کو مکمل کر لیں اور ان کو کوئی میٹھی چیز کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو ایسی چیز نہ دی جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ جہاں اپنے پیغام کو بھیجے ان قریب ان لوگوں کو اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں، کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے، میرا مال بھی زیادہ ہے۔ دوسرا سبب نزول یہ نقل کیا گیا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہے
ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اس طرح وہی نہ آ جائے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بارہ نازل فرمائی جس میں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابو جہل کا بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت و نبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ جل شانہ کے انتخاب اور اختیار سے متعلق ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس عہدہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس عہدہ جلیلہ کا تحمل کس میں ہے۔ یہ کہنا کہ میں مستحق رسالت ہوں اللہ پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جہل کی طرف منسوخ کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے انہیں اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور انہیں سخت عذاب ملے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرمائے اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ ارادہ فرمائے کہ اس کو گمراہ فرمائے گا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ آسمان میں چڑھ رہا ہے، ایسے ہی ان لوگوں پر اللہ عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آیات قرآنیہ سن کر بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور اکثر کفر سے چمٹے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حالت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ جب نور سینہ میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے اس کو پہچان لیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ دار الغرور دنیا سے دور رہے اور دار الخلود ہمیشہ رہنے کی جگہ کی طرف رجوع کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے، یہ اس کی نشانی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے، بے شک ہم نے واضح طور پر ان لوگوں کے لیے آیات بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کے سبب اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے کثیر تعداد کو اپنا مطیع کر لیا تھا، تابع کر لیا تھا، اور انسانوں میں جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں بعض سے نفع حاصل کیا اور ہم پہنچ گئے اس مقرر میعاد کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ولی بناتے ہیں، یہ سبب ان کے اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ وہ میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا والی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اس حال میں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو کام وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد تمہارے پیچھے جس کو چاہے آباد کر دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا فرمایا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ آپ فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ میں عمل کر رہا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے لیے اس عالم کا انجام کار، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ یعنی کامیاب صرف وہی ہے اللہ نے جس کو جس مقصد کے لیے بھیجا اور اس نے اس مقصد کو پورا کر دیا، یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کے امتحان کی، قبر کے امتحان کی تیاری کی، اور ناکام وہ ہے جو آ کر یہاں اپنے مقصد کو بھول گیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ کھیتیوں اور جانوروں میں سے مقرر کر دیا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، بس انہوں نے اپنے خیال سے یوں کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، بس جو ان کے معبودوں کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ برا فیصلہ کرتے ہیں، مطلب جو انہوں نے ڈھیریاں لگا کے رکھی ہیں، جو حصے بنا کر رکھے ہیں، تو غلطی سے اگر اللہ کے حصے والا ان کے معبودوں کے حصے میں چلا جائے تو اسے نہیں نکالتے، لیکن جو ان کے معبودوں والا ہے اس میں سے قطرہ بھی اللہ کے حصے میں نہیں آنے دیتے، تو نعوذ باللہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ سے بڑھ کر سمجھتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اس طرح مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اولاد کا قتل کرنا مزین کر دیا تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو ملا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس آپ ان کو اور جو کچھ وہ باندھ رہے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق یوں کہا کہ جانور ہیں اور کھیتی ہے جس پر پابندی ہے، اس کو بس وہی لوگ کھائیں گے جن کو ہم چاہیں گے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشتیں حرام کی گئی ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے، ان قریب وہ انہیں سزا دے گا اس وجہ سے کہ وہ افترا باندھتے تھے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ اور اگر وہ مردار ہوا تو وہ سب اس میں شریک ہیں، تو ان قریب اس بات کی انہیں سزا دی جائے گی جو وہ بیان کرتی ہیں، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله
ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بے شک وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا تھا اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام قرار دے دیا. بے شک وہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت پر چلنے والے نہ ہوئے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب. آج ہمارا سبق مکمل ہوا ہے آیت مبارکہ نمبر 140 پر. سورۃ الانعام آیت مبارکہ نمبر 140 پر آج ہمارا سبق مکمل ہوا ہے. ہم نے آیت نمبر 50 سے شروع کیا تھا اور آیت نمبر 140 تک ہم نے پڑھا ہے. صدق اللہ العظیم. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. یا الہ العالمین، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے قرآن پاک سے جوڑ دیجیے. اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر محبت کرنے اور اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے. اس کی قدر دانی ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہماری تکالیف کو دور فرما دیجیے. آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. اگر آپ نے اپنے دروازے سے دھکا دے دیا تو کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جہاں سے ہم مانگیں گے. ہم آپ سے خیروں کا سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں خیریں عطا فرما دیجیے. ہم آپ سے شرور سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے. ہماری بہن شائستہ کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے. اور جس نے بھی جہاں بھی دین کے لیے کام شروع کیا ہے صحیح طور پر اللہ تعالیٰ اس کے کام کو قبول فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے، اسے برکتیں نصیب فرما دیجیے، اسے سعادتیں نصیب فرما دیجیے، توفیق نصیب فرما دیجیے. ہمارے اس کام کو پایہ تکمیل پر فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم.